سب کچھ مٹ جائے گا لیکن اللہ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا رہے گا. اللہ نہیں سٹاپ ہوگا, تب بھی بھیجتا رہے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا تھا کہ کوئی خاص مجھے تیرے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے, تو اللہ نے کہا میرے محبوب پہ درود پڑھا کرو. میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ اسم اعظم کہتے ہیں کہ اسم اعظم چاہیے. درود پاک اسم اعظم ہے, اسم اعظم ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو درود پاک زیادہ پڑھے گا. زیادہ پڑے گا. شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ, جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویس کتنا کمپریہنسو شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب یہ محمد سے وفا کیا ہے, اور خاص طور پہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں اس میں کون سے ایسے کائنات کے راز پوشیدہ ہیں کہ انسان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اسی کام پہ جتے ہوئے ہیں. انہی باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس تشریف فرمائے جسٹس نذیر احمد غازی صاحب. ان سے تفصیل سے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. شکریہ آپ کا. اللہ اکبر. سر مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی جائے, لیکن اس کو نبھانا اور اس کو کیری کرنا کتنا مشکل ہے یا آسان ہے یا کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے پاک کہہ دیا کہ کاش ہم اس وقت ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کا دور دیکھتے. انہوں نے کہا بھائی شکر کرو اس دور میں نہیں تھے, اس دور کا پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو وہ کیسا دور تھا. صہیب رومی سے پوچھو اس وقت کیا ہوتا تھا. خباب اور خباب سے پوچھو کہ کس طرح وہ جھولے اور کس طرح ان پہ تکالیف اور مصائب و الام آئے. تم آج کہہ رہے ہو تو یہ آسان بات نہیں ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا یہ بہت بڑے میں عاشق رسول ہوں. میں کہا عشق رسول کا دعویٰ بھائی یہ جو ہے نا چومی, اقبال کہتا ہے چومی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں میں کانپ جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پھر راستہ کیا ہے, رسپانسبلٹی کیا ہے. ہاں جی. تو آپ کا بہت شکریہ. میں حالانکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, مہربانی سر, آپ کی محبت اور یہ جو ٹاپک تھا اس نے مجھے جو ہے ہمت دی اور میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو ترقیاں دے, عروج دے اور آپ کی حفاظت کرے ہر قسم کے شر سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہمیں اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں ہم شریک نہیں ہو سکتے. وہ تخلیق کر رہا ہے, ہم نہیں تخلیق کر سکتے. وہ اس کی مصروفیات کیا ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. وہ ہر دم مصروف ہے, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. تو وہ ہر دم ہر جگہ اور ہر شے سے باخبر ہے, کائنات کی ہر شے سے باخبر. لیکن ایک بات کا ہمیں پتہ چل گیا ہے راز, وہ بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں. اور اللہ نے خود اپنا بتا دیا کہ میں میرے فرشتے ہر دم اپنے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں, اور اے ایمان والو تم بھی ان پہ درود اور سلام بھیجو. اب اللہ تعالیٰ کا درود اس طرح تو نہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی, وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا درود یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ رحمتیں اپنے محبوب پہ اور آپ کے درجات اور مقامات بلند کرتا رہتا ہے. مثال کے لیے ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, وہ انفینٹ ہے. اگر اس وقت 100 ارب اللہ نے رحمت نازل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور 100 ارب درجے بڑھائے ہیں, تو اگلے لمحے وہ 200 ارب, اگلے لمحے 300 ارب, وہ ملٹی پلائی ہوتے جاتے. آج میں نے اپنے سیکرٹری صاحب کو یہ بات کی جب میں آ رہا تھا چینل سے آپ کی طرف, تو میں نے کہا دیکھو, انہوں نے کہا کہ سب چیزیں مٹ جائیں گی, کل من علیہا فان, صرف رب رہ جائے گا اور ساری مخلوق ہر شے مٹ جائے گی. تو میں نے کہا بھائی لیکن ایک اس کا پہلو اہل معرفت جو سمجھتے ہیں اور میں جو سمجھتا ہوں اللہ کی توفیق سے, وہ یہ ہے کہ سب کچھ مٹ جائے گا لیکن اللہ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا رہے گا.
اللہ نہیں سٹاپ ہوگا تب بھی بھیجتا رہے گا. تو اللہ جو ہے وہ کسی ایبسٹریکٹ پہ تو نہیں نا بھیج رہا, کوئی موجود ہے تو اللہ اس پہ بھیج رہا ہے, کیونکہ اللہ کی رحمتیں ایسے تو نہیں ہیں, وہ بھیج رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں بھیجتا ہوں تو وہ بھیجتا رہے, یہ کنٹینیوس ہے. اس وقت بھی ایک ذات ہوگی سب مٹنے کے باوجود جس پہ درود پڑا جا رہا ہوگا. اور یہ ایک ذات اس وقت بھی تھی جب کچھ نہیں تھا, جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھی. سب سے پہلے انہی کا نور پیدا کیا گیا. یہ فرشتے, یہ ہر چیز, فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے, ہر چیز زمین و آسمان سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا, جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا تھا کہ کوئی خاص مجھے تیرے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے, تو اللہ نے کہا میرے محبوب پہ درود پڑھا کرو. اللہ اکبر. یہ درود پاک جو ہے اس کی برکات, آپ کو میں ایک بہت ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو تھے اس کو کیا ہم اس کو کہتے ہیں اشبیلیا, اسپین, اشبیلیا کے رہنے والے تھے. آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک لوہار تھا جو کام کرتا تھا, چھریاں تیز کرتا تھا, جو بھی بناتا تھا, تیر بناتا تھا. وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا. آپ گئے ہیں, اسے کہا عرفان صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ نے کہا جی یہ چھری تیز کر دیں, یہ میرا تیر بنا دیں, یہ میری تلوار تیز کر دیں. انہوں نے کہا اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام ہی پڑ گیا اللہم صلی علی اشبیلیا کے لوہار. اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا نہ, کب پوچھ اس نے بات کری, باوضو رہنا ہے اور اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی اقرار کرنی. وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے, اب محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ جن کی کتاب سمجھنے کے لیے اقبال کہتے ہیں ان کو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں اس کے کچھ مقامات سمجھنا چاہتا ہوں, مجھے وقت دیں. تو وہ جواباً کہتے ہیں اب وقت گزر گیا, میں بہت بوڑھا ہو گیا, معذور ہوں, تو آپ پہلے آ جاتے. یعنی وہ اس درجے کی کتاب ہے. امام خمینی نے برزنیف کو لکھا کہ یہ تم پڑھو, اس کے فلاں فلاں مقامات, اگر تم رہنمائی زندگی میں چاہتے ہو تو. شیخ اکبر اس درجے کا آدمی. اب شیخ اکبر کہتے ہیں مجھے جب کبھی مشکل پیش آئی تو میں جاتا تھا اور اس کو دعا کراتا تھا, اور دعا فوری قبول ہو جاتی. اس لوہار کے پاس, اس لوہار کے پاس جاتے تھے, اشبیلیا کے لوہار کے پاس. اس طرح پھر ایک بہت لطیفہ ہوا کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا, باہر کا پڑا ہوا ہے, حماد اس کا نام ہے. میں پروگرام کر رہا تھا تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ نوجوان آپ سے ملنے آیا ہے, آپ کی طرح بڑا سمارٹ آدمی, لیکن بڑی ٹائی سوٹ لگایا ہوا. وہ اندر آیا, میں نے کہا تشریف رکھیں, نوجوان 6 فٹ کا, بڑا سمارٹ. تو اس نے کہا جی یہ ٹائی جو آپ نے آج لگائی ہوئی تھی پروگرام میں, وہ کوئی جستی نہیں تھی سوٹ کے ساتھ. میرا بڑا ذوق ہے, یہ میرے پاس امپورٹڈ 2 ٹائیاں میں آپ کے لیے لایا ہوں, آپ یہ باندھ. میں نے کہا بہت شکریہ, تھینک یو. پروگرام دیکھا اور فوراً پہنچ گیا. تو میں نے کہا واٹ کین آئی ڈو فار یو. کہنے لگا جی یہ حضرات کو اٹھا دیں 2 کو. میں نے اٹھا دیا اپنے سیکٹری. کہنے لگا میں اشبیلیا کا لوہار بننا چاہتا ہوں. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے, وہ لوہار بننا چاہتا ہوں. اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں. میں نے کہا تم بن گئے. کہنے لگا واقعی. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا بھائی جو اشبیلیا کا لوہار کرتا تھا وہ تم کرنا. اس وقت وہ لڑکا 1 ارب کے قریب درود پاک پڑھ چکا ہے. ملٹی نیشنل میں ہے, ایبٹ آباد کے علاقے میں. وہ اس کا ہیڈ ہے, یہ جو موبائل کی کوئی کمپنی پاکستان میں ہے, اب کینیڈا شفٹ ہو رہا ہے وغیرہ. وہ ہر وقت باوجود درود پڑھتا رہتا ہے, اور اس پہ کرم کی بارشیں. دوسرا واقعہ آپ سنیے. یہ جو تھے پروفیسر غازی احمد, کرشن لال جن کا نام تھا, چکوال میں تھے. یہ جو ہے نا یہ جہاں پہ وہ باغیچے وغیرہ بھی ہیں, کلر کہار کے ساتھ ہی خوشحال کلاں ایک گاؤں ہے, وہاں کالج بھی بن گیا ہوا ہے. یہ ہندو تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا. ہندو تھے, ینگ تھے, ان کلمہ پڑھایا, یہ مسلمان ہو گیا. صبح اس نے اعلان کر دیا اپنے اسلام کا, کیس ہو گیا, مسلمانوں نے اس کو اون کر لیا. اس کے والدین نے مقدمے کر دیے, جیل انگریز سیشن جج بیٹھتا تھا پری پارٹیشن, مقدمہ چلا. انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے. اس نے کہا مجھے رسول اللہ نے مسلمان کیا, خود پرسنلی کیا. وہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے, میں نے ظلمات النور, اندھیرے سے روشنی کا سفر. وہ پروفیسر غازی احمد سے میرا اچھا تعلق رہا. انہوں نے اربوں نہیں خربوں دفعہ درود پاک پڑھا تھا, ہر وقت پڑھتے رہتے تھے. ٹرپل ایم اے تھے,
کالج کے پرنسپل بھی رہے, ریٹائر ہو گئے, درود پڑھتے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ جو ہوتا ہے پروفیسر, وہ جتنے پیسے ہوتے تھے وہ خرچ کر دیتے تھے غریب طالب علم. ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ عمرے پہ جائے. ایک بہت بڑا سیٹھ عرب کا, غالباً دبئی کا تھا, اس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اس نے تو درودوں کی بارش کر دی ہوئی ہے, تو اس کے پاس جاؤ اور اس کو لے کے آؤ یہاں پہ. اس نے کہا جی وہ کون ہے, کیا ہے؟ ان کو سارا پتہ بتایا گیا. وہ وہاں پہ آیا, اس نے ان کو پیسے دیے اور وہ عمرہ کر کے آئے. اس کے بعد کتنے حج اور کتنے عمرے اس کے بعد کیے. تو یہ درود پاک جو ہے یہ ہر دور میں اولیاء, یہ میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ اسم اعظم کہتے ہیں جی, اسم اعظم چاہیے. درود پاک اسم اعظم ہے, اسم اعظم ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو درود پاک زیادہ پڑھے گا. جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا درود پڑھوں, اگر 1/4 پڑھ لوں, آپ نے کہا اس سے زیادہ کر لوں تو اور اچھا ہے. جی میں 1/3 پڑھ لوں اور پڑھ لوں, نصف پڑھ لوں اور پڑھ لوں. یا رسول اللہ اگر میں پورا وقتی, تو آپ نے کہا پھر تو اور بہت اچھا ہو جائے گا تم. تو اب یہ جو درود پاک ہے یہ ہماری ایگزسٹنس آف پار بھی ہے, ہماری امت کی ریزسٹنس آف پار بھی ہے. ایگزسٹنس پار, یہ دو, یہ میرا کال ہے اور ہمیشہ میں کہتا ہوں جو عشق رسول ہے یہ ہماری ایگزسٹنس پار بھی ہے, ریزسٹنس پار بھی ہے, ہمارا دفاع بھی ہے اور ہمارا جو ہے وہ کیا آپ کہتے ہیں اٹیک بھی ہے, ایگریشن بھی ہے, اس میں ہماری. تو ہمیں کامیابی اس سے ملتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ تک کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہ جائے. یہ رب تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں کسی اور مذہب کا بھی جو عبادت کرتا ہوگا اس رنگ میں, اس کو کچھ نہ کچھ انعامات تو مل سکتے ہیں, لیکن اللہ تک پہنچنے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں. اب اس لیے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ. اب میں انجیل کا ایک آپ کو بتاتا ہوں ایک حصہ کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ I will ask the Father that he should send another advocate who will be with you forever. اب اس میں نے ایک نکتہ نکالا ہے اور بڑی دلچسپ بات ہوگی آپ کو سننے والے. اس میں حیات النبی بھی ثابت ہے اور ختم نبوت بھی ثابت ہے. اللہ He will be with you forever. مطلب اس کے بعد کوئی نہیں ہے. forever جب ہے, میں کہوں گی عرفان صاحب آپ نے اب 10 سال ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ میرے ساتھ ہیں نا. تو he will be with you forever. رسول اللہ صلی ہمارے ساتھ ہیں. اس لیے علامہ اقبال اور کیا ہے کہ he will be with you forever, اور کوئی نہیں ہے forever آپ کے ساتھ ہوگا, کوئی نہیں ہوگا, یہی ہوگا. یہ ختم نبوت ہے. اب اور کوئی نبی نہیں آنا, سنگولر, اس لیے وہ اور کوئی نہیں ساتھ, کوئی اور نہیں آنا. اور ایڈوکیٹ کا مطلب جو ہے وہ ہے یہاں پہ مشکل کشا, کارساز. وکیل کا مطلب بنیادی طور پہ یہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے, وہ جو نسبت عشقی ہے ہماری, وہ اگر قائم ہوگی تو ہم بچ سکتے ہیں. جب یہاں پہ لارڈ میکالے نے جو لکھا تھا ان کو, انگلینڈ کو, پارلیمنٹ کو, اسے کیا کہا تھا کہ وقتی طور پہ ہم نے جو ہے وہ, ولیم میور جو تھا یہ ڈپٹی گورنر بھی تھا ہندوستان میں, اس نے پارلیمنٹ کو لکھا کہ ہم نے وقتی طور پہ قبضہ کر لیا ہے سارے بر صغیر پہ, لیکن ان دا لانگ ٹائم وی کین ناٹ مینٹین اٹ, ہم نہیں اس کو رکھ سکتے. اس کی وجہ ہماری کچھ چیزیں دشمن ہیں. نمبر 1 محمد کا قرآن, نمبر 2 محمد کی تلوار, نمبر 3 محمد سے ان کے امتیوں کی جو نسبت عشقی ہے وہ جو ہے وہ ہماری تھریٹ ہے. جب تک وہ قائم ہے 3 چیزیں, ہم ان پہ کبھی قبضہ نہیں رکھ سکتے. اس لیے وہ جو اقبال کہتا ہے نا, وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اس کے رسول نکالو گے ان کی ریزسٹنس پار جاتی رہے, ختم ہو جائے گی. اب اس پاور کو کیسے بنانا ہے؟ درود پڑھنے سے. درود جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر قدسی صفات, قدسی شعائیں پیدا ہو جاتی ہیں, ایک نور پیدا ہو جاتا ہے آپ کے اندر, اور وہ نور جو ہے وہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے
اتنا آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنتا جاتا ہے. دیکھیں حدیث پاک تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے. جب آدمی ایک درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 برکتیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے. اب یہ ایک دفعہ نہیں کرتا، جتنی دفعہ آپ درود پڑھیں گے اتنی دفعہ بلند کرے گا. وہ ہوتا جائے گا. اور جب ہم درود پڑھتے ہیں جب بلند ہوگا تو وہ پہلے سے اگلی سٹیج وہ ایسے چل رہا ہے. اب جب درود وہ پڑھ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا قیامت تک، جو کائنات میں جہاں بھی کوئی مجھ پہ درود پڑے گا میری وفات کے بعد بھی وہ درود مجھ تک پہنچ جائے گا. اہل محبت کا درود فرمایا میں خود سنتا ہوں. اہل محبت کا درود، وہ اہل محبت کون ہے؟ جو زیادہ درود پڑھتے ہیں ان کا وہ اینٹنا ہے وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے. وہ امٹ کرتے ہیں. یہ جو شعائیں وہ امٹ کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں. ڈائریکٹ ڈائلنگ. میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں. یہ جو تھے ہمارے یہاں پہ سائیں گجرات کے گوہر الدین، خواجہ گوہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن سکول میں نہیں گئے، ایک دن کالج میں نہیں گئے، کہ ایک دن کسی مدرسے میں نہیں گئے، حل چلاتے تھے. ان کے جو تھے عقیدت رکھنے والے، ان میں کون نام تھے؟ شیخ القرآن علامہ عبد الہزاروی رحمۃ اللہ علیہ. وہ ان سے عقیدت رکھتے تھے. پیر جماعت علی شاہ ان کے پاس جاتے تھے، محب النبی صاحب ان کے پاس جاتے تھے، اور جب کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آتا تھا تو ان سے جا کے سمجھتے تھے. تو وہ ہنس کے آگے سے کہتے تھے او مولوی جی میں تے ان پڑھ آدمی ہاں، حال چلان والا تے میرے کو کدھر. تو پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے پاس کیسے یہ سارا معاملہ ہے؟ ان کا علم لدنی سرکار کی نگاہ سے ڈائریکٹ. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں.